نور سحر نور سحر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون پوائنٹ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد آصف چشتی۔ پیش خدمت ہوں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موسم بہار ہے جس میں دلوں کی زمینیں نرم ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کے بیج اگتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور سحر ٹرانسمیشن میں ہمیشہ ایک باوقار، باعلم اور باشعور پینل ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات ہمارے نور سحر کے سیٹ پر جلوہ فرما ہیں۔ ناظرین، نور سحر میں آج ہماری پہلی مہمان محترمہ نائلہ تنویر چیمہ صاحبہ، جو پرنسپل ہیں کیمبرج اسکول اینڈ دی رائٹ اسکول نیا لاہور سے۔ محترمہ، آپ کو نور سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں زینت القرہ، فخر القرہ، جناب حافظ عریب نشاہی صاحب۔ حافظ صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ میرے بائیں جانب حضرت علامہ مولانا محمد اقبال سیالوی سلارہ صاحب۔ جناب، آپ کو بھی نور سحر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اگلے مہمان ثناءخان مصطفیٰ، بہت ہی پیارا پڑھنے والے بھائی محمد فاران نشاہی صاحب۔ جناب من، آپ کو بھی نور سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ نور سحر ٹرانسمیشن میں اس وقت موجود ہیں زینت القرہ، فخر القرہ، جناب حافظ عریب نشاہی صاحب۔ حافظ صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آیات بینات سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے حافظ عریب نشاہی صاحب جو آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے۔ حافظ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی آواز میں مزید چاشنی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ نے نور سحر ٹرانسمیشن کو جوائن کیا۔ ناظرین، ابھی آپ حافظ عریب نشاہی صاحب کی آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت کر رہے تھے۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں معروف ثنا خان محمد فاران نشاہی صاحب۔ جناب، آپ کو ایک بار پھر نور سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمیں آپ کیا سنا رہے ہیں؟ اردو کے کلام کی جو نشر آرشیف کے ماشاءاللہ آپ نے ہماری پہلی ٹرانسمیشن میں جو کلام پڑھا تھا اس کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، تو یقیناً آپ ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کی ثنا تو ہے ہی براول برا، تو آج اپنی مرضی سے کوئی کلام تاکہ ہمارے ناظرین ایک بار پھر محسوس ہوں۔
ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گمان تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ سے پہلے تو ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ سے پہلے تو ہم کہیں کے نہ تھے، زمین مدینہ پہ ناز کرتی ہے، زمین خاک مدینہ پہ ناز کرتی ہے، نصیب ایسے کسی اور سرزمین کے نہ تھے، کوئی نبی میرے نبی کے ہم پایا، کوئی نبی میرے نبی کے ہم پایا، تمام عہد کسی عہد آفرین کے نہ تھے، اور آصف بھائی شعر ہے کیا آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال، جو نیتوں میں چھپے تھے، جو آستین کے نہ تھے، خدا سے
نکلے وہ پھر کہیں کے نہ تھے. اور مکتے کی خوبصورتی دیکھیے گا. حنیف کیسرو کسرا کی تمکنت ہے گواہ. غلام ایسے کسی بوریا نشین کے نہ تھے. غلام ایسے کسی بوریا نشین کے نہ تھے. ہر ایک کو میسر کمائی اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. غلام ایسے کسی بوریا نشین کے نہ تھے. حضور آپ سے پہلے تو ہم کہیں کے نہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ سے پہلے تو ہم کہیں کے نہ تھے. ناظرین کرام، نور سحر ٹرانسمیشن میں ایک سما پیدا ہو گیا. جب فرحان بھائی ہماری پہلی ٹرانسمیشن میں آئے تھے تو انہوں نے تب بھی سما باندھ دیا تھا، آج بھی سما باندھ دیا. یقیناً ہمارے ٹرانسمیشن میں جتنے بھی مہمان حضرات ہیں اور ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے وہ فرحان بھائی کا کلام سن کر محظوظ ہو رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ جناب آپ کے لحن و دہن میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کرتے رہیں. بہت شکریہ. آخر میں آپ سے ایک بار جو ہے ایک اور کلام ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز. ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. نور سحر نور سحر. میرا پارلر میرے پاس. گولڈن پرل وائٹنگ ارجنٹ فیشیل. لو یور اسکن. تمہارے کندھوں پہ مطلب ڈینڈرف واپس؟ کل ہی تو شیمپو کیا تھا. تو شیمپو بدلو اور لے آؤ ہیڈ اینڈ شولڈرز. اس کا باقاعدہ استعمال کرے خشکی کے جرمز پر اثر 100% تک. خشکی مٹائے اور لوٹنے سے روکے. ہیڈ اینڈ شولڈرز کندھے سے بوجھ ہٹا دے. میرا پارلر میرے پاس. گولڈن پرل وائٹنگ ارجنٹ فیشیل. لو یور اسکن. تمہارے کندھوں پہ مطلب ڈینڈرف واپس؟ کل ہی تو شیمپو کیا تھا. تو شیمپو بدلو اور لے آؤ ہیڈ اینڈ شولڈرز. اس کا باقاعدہ استعمال کرے خشکی کے جرمز پر اثر 100% تک. خشکی مٹائے اور لوٹنے سے روکے. ہیڈ اینڈ شولڈرز کندھے سے بوجھ ہٹا دے. نور سحر نور سحر. خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے آپ سن رہے تھے محمد فرحان نشاہی صاحب کی آواز میں خوبصورت نعت پاک. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب رانا محمد اشرف صاحب نے، جو صدر ہیں میرج ہال ایسوسی ایشن اور صدر زرگر ایسوسی ایشن. جناب آپ کو نور سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین بڑھتے ہیں. ہماری اگلی مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نئے لاہور سے محترمہ نائلہ تنویر چیمہ صاحبہ. میڈم ایک بار پھر آپ کو نور سحر میں خوش آمدید کہتا ہوں.
والدین کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے جو وہ بچوں کی تعلیم کے معاملے میں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل سر آپ نے بہت خوبصورت کویسچن ہے جی اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور ضرورت جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جی جی لیکن جو سب سے اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے یا جسے میں آئی تھنک سو کہ اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جی 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 پیرنٹس آج کل اپنے بچوں کا کمپیریزن بہت بناتے ہیں. جی جی جیسے فار ایگزامپل ایک کلاس میں بچہ ہے, ہر انسان ہر بچے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈفرینٹ کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا. بالکل بالکل. ہر برین دوسرے برین سے ڈفرینٹ ہے جی جی اور اللہ تعالیٰ نے ہر برین کو پکنگ پاور جو ہے وہ ڈفرینٹ دی ہے. جی جی بٹ سم ٹائم نہیں, آلویز پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ایک کلاس پہ پڑھنے والے تمام بچوں کی لرننگ جو ہے وہ کیپیسٹی سیم ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ایک جیسی ہے لرن کریں اور ایک جیسے ہی مارکس obtain کریں. جی 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 تو بچوں پر بہت زیادہ پریشر ہے جی جی اسپیشلی ریزلٹ سے ریلیٹڈ. اور میرا خیال ایک جیسے ماسک لینا, ایک جیسی پوزیشن لینا, میرا خیال یہ پاسبل تو نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈفرینٹ ہر انسان کی لرننگ کیپیسٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ 100% رزلٹ لا بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر بچہ 100% مارکس لے. لیکن میرے پاس جتنی بھی مدرز آتی ہیں وہ سب سے پہلے اسی چیز کو چیک کرتی ہیں کہ بچے کے مارکس کتنے آئے ہیں, کیونکہ کتنے اس نے ٹوٹل مارکس کتنے تھے, کتنے اس نے obtain کیے ہیں, اور پھر بچے کے ساتھ بچے کا کمپیریزن ہوتا ہے اس کے کلاس فیلوز کے ساتھ, اس کے کزنس کے ساتھ, اس کے ریلیٹیوز کے ساتھ, اور ایٹ دا اینڈ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں. لاسٹ کچھ دنوں میں آپ کو نیوز بھی ملی ہیں, کچھ بچوں نے سوئسائڈ کیا, اور اس کا ریزن یہی تھا کہ ان پہ اتنا زیادہ رزلٹ ریلیٹڈ پریشر ہے, بچوں کو اتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے کہ ان کی جو مینٹل ابیلٹی ہے وہ گرو کرنا ہی ختم ہو جاتی ہے, ان کی تھنکنگ پاور ختم ہو جاتی ہے, بچے کا کانفیڈنس بچہ لوز کر جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو ہر ٹائم جو ہے اس کو دوسرے بچوں سے کمپیریزن کرتے ہیں اس کا. تو سب سے بڑی پیرنٹس کی جو سب سے بڑا جو بچے کی لرننگ میں جو رکاوٹ ڈال رہی ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی جی ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہر ذہن دوسرے سے مختلف ہے. جی جی اور ہر بچے نے اپنی ہر انسان کے اندر ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں. جیسے ابھی ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اچھا نعت خوان ہے, کوئی اچھا قاری ہے, کوئی اچھا اسپیکنگ پاور رکھتا ہے کوئی پرسن, اور ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. تو پیرنٹس کو یہی چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گرو کرے, اس کی مینٹل ابیلٹیز جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے, تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اعتماد دیں, یعنی کہ اس کے مائنڈ کو پڑھیں کہ یہ بچہ کس فیلڈ میں زیادہ گرو کر سکتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جی بالکل وہ اگر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کا کمپیریزن دوسرے بچوں سے بند کر دیں گے, ٹھیک ہے, تو اس میں پازیٹیو چینج آنا آٹومیٹکلی شروع ہو جائیں گے, بچے کا کانفیڈنس خود ہی بڑھ جائے گا. جب آپ سب سے بڑا جو اعتماد ہے بچے کو کانفیڈنس ہے وہ اس کے پیرنٹس دیتے ہیں. اگر ماں بچے کو کسی چیز کے لیے بھی جو ہے وہ اس سے کروا سکتی ہے, اگر وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو, وہ سٹینڈ کرے اور کہے کہ یو کین ڈو دیٹ, ٹھیک ہے, تو نتھنگ از امپاسبل ان چلڈرن لائف اف اس کی مدر اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اس کو بیک اپ کر رہی ہے کہ آپ نے سب کچھ آپ کر سکتے ہو. تعلیم میں تو بالخصوص بچوں کے ساتھ حوصلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. حوصلہ افزائی جو ہے وہ بچے کی ایبلٹیز کو بہت بڑھا دیتی ہے. تو اگر یہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے گرو کریں, آگے بڑھیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ کمپیریزن کرنا دوسروں کے ساتھ بند کر دیں, اور ریزلٹ سے ریلیٹڈ آپ بچے کا یہ دیکھیں آپ کے بچے کی لرننگ ادر ڈپارٹمنٹ میں کیسی. اچھا میڈم, قطع کلامی معاف, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. جی جی. تو ماشاءاللہ جس طرح کہ آپ کیمبرج اسکول اور دی رائٹ اسکول ماشاءاللہ اس کی پرنسپل بھی ہیں, تو آپ کے ادارے کی انفرادیت کیا ہے؟ سر میں کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے. جی جی. میرے اسکول جو ہیں وہ میرے خواب ہیں جی, اور میں نے ان خواب کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پھر اپنی ہارڈ ورک سے اس کو اچیو کیا ہے ماشاءاللہ. دونوں اداروں میں ہم کوالٹی آف ایجوکیشن پہ تو
موسٹ آف دا اسکول جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. جی جی نصاب پڑھانا, مکمل کرنا, ٹیسٹ لینا, ایگزام لینا, یہ سب اسکولس کر رہے ہیں. جی. لیکن بیسکلی جو میرے ادارے کی انفرادیت ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز اس کو دوسرے اداروں سے ڈفرینٹ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسکول میں بچوں کی جو ہے وہ پرسنل گروتھ پہ بڑا کام کرتے ہیں. ہم اس کے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اسکول میں بچوں کو انگلش اسپیکنگ, جیسے ہمارے ہاں ہم جب عام طور پر بات کرتے ہیں تو ہمیں ہماری سوسائٹی میں یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ انگلش اسپیکنگ کی جب بات ہوتی ہے تو یہ کوئی ماڈرن ہے, یہ کوئی فیشن ہے, یہ کوئی ٹرینڈ ہے. اٹس ناٹ اے ٹرینڈ, اٹس ناٹ اے فیشن, یہ اٹس دا نیڈ آف پیرا. تو آپ کا ٹائم جو آ رہا ہے, اٹس اے ٹائم آف ٹیکنالوجی. اور if a person can't speak English then he can't understand technology. اس کو ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس لینگویج کو سمجھے. تو ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اپنے بچوں پر ارلی کلاسز سے کہ وہ جو ہے وہ انگلش بول سکیں. اور اسپیکنگ کی باقاعدہ طور پر میں نے جو ہے وہ ایک فارنر ٹیچر ارینج کی ہوئی ہے کہ میرے جو بچوں کو لینگویج کی پراپر کلاس ہمارے ہاں ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم, کیونکہ ایز اے مسلمان بھی ضروری ہے اور ایز اے نیشن بھی ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اونیسٹی کی بہت کمی ہے. جی جی بالکل. اور میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم اپنے ادارے میں نے بچوں کو اونیسٹی سکھانے کے لیے, کانفیڈنس دینے کے لیے, سیلف پرچیزنگ سکھانے کے لیے, اور یہ چیز بچوں میں ان کو ڈیسیژن پاور بھی ان کو دیتی ہے کہ ہم نے اپنے اسکول میں کینٹین جو ہے وہ اسٹالز جو ڈفرینٹ ٹائپس کے لگائے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی سیل پرسن نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ بچے, ہم نے منی باکس رکھے ہیں, بچے خود وہاں سے چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں, خود وہ اس کے اندر اپنی منی جو رکھتے ہیں اور اس سے ایکسچینج لیتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی ٹیم آ کے باقاعدہ طور پر اس کو وزٹ کر سکتی ہے کہ الحمدللہ ہم لاسٹ 2 ایئر سے اس ایکسپیرینس کو ہم نے سٹارٹ کیا. اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, بٹ ابھی بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں. بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ ایسی کہانی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سارے اس طرح کے ایکسپیرینس ہیں جو تجربات ہیں. آپ نے یورپ میں تو دیکھے ہوں گے, یورپ میں دیکھے ہوں گے, آؤٹ آف کنٹری دیکھے ہوں گے, اور آئی تھنک سو کہ پاکستان میں کوئی بھی اسکول نہیں ہے جو میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ کوئی کسی اسکول میں اس طرح کی پریکٹس ہو رہی ہو جو ہم یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے چیز اٹھاتے ہیں تو اس کا جو بل بنتا ہے جو وہ خود پے کریں گے, وہ خود ہی منی وہ کاؤنٹ کریں گے, ہاؤ مچ دا منی, وہ اس کو اس کے منی باکس میں لگے ہوں گے. ہاں جی, اس کو پراپر ڈسپلے کیا گیا ہوا ہے, ٹیگ لگے ہوئے ہیں, ڈسپلے کیا گیا ہوا ہے, بچے خود ہی سارا جو ہے وہ کرتے ہیں. اس میں اسٹیشنری کا سامان بھی ہے. تو ایک کہہ لیں کہ بچوں کو بنیادی طور پر ہی ماشاءاللہ بڑا اچھا گرو. بیسکلی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے خواب ہیں. میں نے اس کو ایز اے ڈریم لے کے میں نے بہت ساری اسٹرگل کے بعد اور ہارڈ ورک کے بعد جو ہے اس کو اچیو کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جدید چیزوں کے لیے ہم بچوں کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے. ہم بچوں کو جو ہے وہ ماڈرن چیزیں بھی بہت ساری کروا رہے ہیں, جیسے بچوں کو سیلف کانفیڈنس دینے کے لیے ہارس رائڈنگ کروائی جاتی ہے. پھر میرے اسکول کی ایک اور منفرد چیز جو ہے وہ بہت کم کسی بھی اسکول میں آپ کو نہیں ملے گی. ہم نے پراپر بچوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا جو لنچ روم ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے. ان کو بچوں کی ہائٹ اور ان کے لیے جو ہے وہ سارا چیئرز اور ٹیبل ان کی ہائٹ برابر اس کو لگا ہوا ہے. اور ہاں جی, اور بچوں کو پورا ایٹیکیٹس کے ساتھ جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, بچوں کو ایٹنگ مینر سکھانے کے لیے, اور ان کو ہیلتھی فوڈ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تاکہ ہائیجینکلی وہ ساری چیزوں کا خیال رکھے اور ان کی ایٹنگ ہیبٹس اتنی اچھی بنے کہ جس سے بچے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مینٹل اور فزیکل گروتھ بھی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. تو اس میں رمضان المبارک میں بھی آپ کوئی ڈفرنٹ کوئی کرتی ہیں کام اپنے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ پرنسپل بھی ہیں, تو رمضان المبارک کے حوالے سے بھی آپ کوئی بچوں کو ٹیچ کرتی ہیں؟ بالکل. آپ نے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا بیسکلی ہماری بیس ہی ہمارا ریلیجن ہے, اور ایز اے مسلم ہمارے لیے ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے قطع کلامی معاف, رمضان المبارک کے ٹاپک پہ اور بالخصوص اسلامک ٹاپک پہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں نا جی, ان میں بہت زیادہ فقدان پایا جا رہا ہے.
یہ آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گی. میں نے اس لیے یہ آپ سے سوال کیا ہے. ہم نے اپنے اسکول میں بچوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے باقاعدہ طور پر ہم نے بچوں کو ایک اسپیس دی ہے جس کو ہم مسجد کے نام سے جو ہے وہ پریئر روم کے نام سے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بچے جو ہے وہ ان کو نماز کے لیے نماز کے ٹائم پر ان کو وہاں پہ لایا جاتا ہے اور ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ نماز وہاں پہ ادا کریں. اس کے علاوہ میرے اسکول میں جو ہے وہ حافظہ ٹیچر ہیں جو بچوں کو ہم قرآنی ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک پراپر پیریڈ ہے. بہت کم سکولز میں آپ کو ناظرہ قرآن کا پراپر پیریڈ ملے گا جس میں جیسے باقی سبجیکٹ کو اہمیت دی جاتی ہے اور کروایا جاتا ہے, اسی طرح ہم ناظرہ قرآن کو کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور بچوں کی کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پر ہمارے اسکول میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے جس کا نام حسن تربیہ ہے. یہ بیس کرتا ہے اسلامی جو عادات ہیں, بچوں کو سچ بولنا, بچوں میں جو ہے وہ صفائی ستھرائی کی عادات پیدا کرنا, ان کے اندر جو ہے وہ دین کے بارے میں معلومات دینے کے لیے وہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. اور میں بیسکلی میرے نزدیک ہر بچہ امپورٹنس رکھتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے اندر ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی پیدا کی جائیں. اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ ہماری قوم کو اس وقت مسلمان امہ کو ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے. یہی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں آپ نے کہہ لیں کہ میرے سوال کا 80% آپ نے جو ہے نا جواب دے دیے کہ آپ کے خیال میں ہمارے ملک پاکستان میں موجودہ تعلیمی نظام جو ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بیسکلی ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کا جو ویک پوائنٹ ہے نا وہ ہمارا ایگزام سسٹم ہے. بیسکلی ہمارے ایگزام کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم 99% بچوں کو کریمنگ کرنا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کریمنگ کر کے ایگزام پاس کر لیتے ہیں. بیسکلی اس وقت آپ دیکھتے ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے اور آپ کو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے وہ کسی جاب لیس نظر آتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہماری یونیورسٹیاں جو اس وقت ڈگریز دے رہی ہیں اس میں بیسکلی ہم نے صرف ایگزام ہے, ایک ایگزام کو ہم نے ریٹن ایگزام لیا جاتا ہے, کوئی پریکٹیکل ایگزام نہیں. ہم کوئی بھی چیز سکھا رہے ہیں, مطلب فار ایگزامپل بچے انجینئرنگ کر رہے ہیں تو ان کو پریکٹیکلی فیلڈ میں نہیں لے جایا جاتا, ان کو پریکٹیکلی اس چیز کو نالج ہی نہیں ہوتا. بچہ پاس یونیورسٹی کا ایگزام پاس آؤٹ کر کے باہر آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں نے باہر نکلنا ہے تو میرے لیے تو پتہ نہیں کتنی ساری جابس جو ہے ویٹ کر رہی ہوں گی, لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو اس کو مایوسی ہوتی ہے. اس کے بیسکلی ہمارا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ کریمنگ کرواتا ہے, وہ کوئی سکل نہیں دیتا اور اس میں ضرورت ہے ہم ایسی ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کروائیں. ایگزامینیشن سسٹم کو تو میں چینج نہیں کر سکتی. بیسکلی میں نے اپنے اسکول میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, کریمنگ کے لیے ہم بچوں کے کنسیپٹس پہ کام کرتے ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے اسکول کا ہر بچہ جب باہر اسکول سے پاس آؤٹ ہو کر جائے تو وہ سوسائٹی میں ایک ڈفرنٹ نظر آئے. ٹھیک ہے, اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ عام بچوں سے ڈفرنٹ ہو, اس کی لینگویج, اس کا کانفیڈنس, اس کا سٹائل, حتیٰ کہ ہم بچوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پری اسکول میں ہم بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں جن سے بچوں کے اندر, فار ایگزامپل اٹس ناٹ ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ بچے کو واش روم کے لیے ٹرین کیا جائے. میں اپنے اسکول میں اس چیز پہ توجہ دیتی ہوں کہ ہم بچوں کو ٹرین کریں, یہ پیرنٹس کے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم ٹرین کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے یعنی کہ آپ کا ماشاءاللہ ٹوٹلی فرینڈلی ماحول. بچوں کی لرننگ جو ہے وہ اچھی ہو اور ان کو جو وہ کام چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے تھرو ان کو کروایا جاتا ہے جس سے بیسکلی بچوں میں بڑا کانفیڈنس بھی آتا ہے, وہ گرو کرتے ہیں اور جو ہے وہ ان کا آگے بڑھتے ہیں. جی چلیں میڈم, ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں. میں اور 1 پوائنٹ نیوز کی ٹوٹلی ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے نور سحر ٹرانسمیشن کو جوائن کیا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.